السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور شاعر، ادیب، دانشور، مفکر محترم جناب سحر انصاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ سے ٹائم دیا، وقت نکالا، ہمارے لیے بڑی شکر کی بات ہے، اور میں جاننا چاہوں گا کہ سحر انصاری صاحب سے ہماری ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، سب سے پہلے شاعری کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا؟ سب سے پہلے 1948 میں کیا میں نے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ 11 ستمبر 48 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا۔ اس کے 2-4 دن کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کی فوج نے حیدرآباد دکن پہ فوج کشی کر دی۔ اس وقت جو ہے وہ قاسم رضوی صاحب نے ایک اتحاد المسلمین بنا رکھی تھی، جس میں لوگ جو تھے رضاکار کے طور پر ایک فوجی تربیت حاصل کر چکے تھے، تو انڈین آرمی سے ان کا مقابلہ ہوا، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ تو بعد میں جو ہے گرفتاریاں شروع ہوئیں، تو انہوں نے اپنے جو ہے یونیفارم اور جوتے اور رائفلیں اور اس طرح کی چیزیں کھیتوں میں چھپا دیں اور باولیوں میں، کنووں میں ڈال دیں، تو گرفتاریاں ہوئیں۔ تو وہ ایک عجیب کیفیت تھی، بنا بنایا جو معاشرہ تھا اس میں ایک بحرانی کیفیت اور ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس سے متاثر ہو کے میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے سحر صاحب کہ آپ کی پیدائش حیدرآباد دکن سے ہے؟ جی، حیدرآباد دکن میں ہوئی ہے؟ جی، اور بہت خوشی ہوئی۔ اب یہ ہم جاننا چاہیں گے آپ کی شاعری کے کن کن اصناف ہیں اور کتنی کتابیں آئی ہیں؟ ابھی تک شاعری کی 3 کتابیں آئی ہیں۔ ایک نمود ہے، ایک خدا سے بات کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ سواد سخن ہے، اور اس کے علاوہ مرثیے کی ایک کتاب ہے، نعت کی ایک کتاب ہے۔ تو اس طرح سے مختلف اصناف میں میں لکھتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے وقت جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا تھا، اس وقت کون سے اساتذہ تھے اور کن لوگوں سے متاثر ہوئے آپ؟ اس زمانے میں زیادہ تر نام اور چرچا جو تھا وہ مخدوم محی الدین کا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو ان سے ہم متاثر ہوئے۔ پھر اس زمانے میں یہ کیفی اعظمی اور مجروح سلطان پوری اور ہمارے سردار جعفری، بڑے نام، یہ لوگ اورنگ آباد آیا کرتے تھے۔ تو اور ہمارے گھر کے جو لوگ تھے بڑے، وہ ان سے ملتے بھی تھے اور ان کا تذکرہ بھی گھر میں رہتا تھا، اور گھر کا ماحول بھی تھا اس طرح کا کہ بیت بازی ہو رہی ہے، بلند آواز سے جو ہے وہ باری باری کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک محرکات تھے ہمارے اس زمانے کے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا سحر انصاری صاحب، اصل شاعری کا اصل معیار کیا ہے اور اس کی تعریف کیسے بیان کریں گے؟ معیار یہ ہے کہ صاحب، جو مولانا حسرت نے کہا ہے کہ شعر دراصل ہے وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائے، تو یہ معیار ہے شاعری کا۔ آپ کی نجی زندگی کی مصروفیت کیسے رہی، شعبہ کے معاش کے حوالے سے؟ ہاں، میں اصل میں یہ تھا کہ مجھے شروع میں نے جب گریجویشن کر لیا تو ایک ہفت روزہ اخبار میں مجھے ایڈیٹرشپ مل گئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ میں کام اس میں کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں برٹش ہائی کمیشن میں جو ہے وہاں بھی ادارتی فرائض میں نے انجام دیے۔ پھر مجھے سن 1973 اور 74 میں بلوچستان یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دینے کا موقع مل گیا۔ وہاں سے پھر میں کراچی یونیورسٹی آ گیا۔ کراچی یونیورسٹی میں جو ہے وہ شعبہ اردو کا صدر بھی رہا میں۔ پھر پاکستان اسٹڈیز میں بھی 8 سال میں نے پڑھایا۔ پھر یہاں کی اور یونیورسٹیاں جیسے کہ جناح یونیورسٹی برائے خواتین، اردو وفاقی یونیورسٹی، ان میں بھی میں نے پڑھایا ہے۔ اور پھر میں جاپان کی دائتا بنکا یونیورسٹی میں بھی میں نے پڑھایا ہے۔ تو اس طرح سے زیادہ تر وقت تدریس میں گزرا اور پھر کچھ لکھنے پڑھنے میں گزرتا رہا۔ تو آپ کا جو تدریس میں جاب کی ذمہ داری ہیں، پھر شاعری اور پھر ادب کی خدمت، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں کیسے نبھائیں؟ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ میں اصل میں جس کو میں کہوں گا ٹائم مینجمنٹ، میں اپنے وقت کو جو ہے وہ اس کا مصرف میں جانتا تھا کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے،
تو اس لحاظ سے میں ہر کام بحسن و خوبی انجام دیتا رہا، کبھی ایک چیز کام کرنے سے دوسرے کی حق تلفی نہیں ہونے دی. مطلب ہر چیز کو ٹائم ڈیوائڈ کر دیا تھا آپ نے، اس ٹائم یہ وقت یہ کام کرنا ہے. ماشاءاللہ. اب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے ادب کی ترویج و ترقی میں میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میڈیا بہت ہی اہم چیز ہے. اس میں جیسا پہلے ایک ہی پی ٹی وی تھا تو اس میں ادب کے پروگرام ہوتے تھے، اور آنکھ کے نام سے، مجلے کے نام سے ادبی شخصیتوں کو بلایا جاتا تھا، مشاعرے ہوتے تھے، پھر یہ کہ انٹرویو مختلف شخصیتوں کے ہوتے تھے، تو اس طرح کتابوں کی رونمائی اور تعارف ہوتا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ ناظرین میں ذوق پیدا ہوتا تھا اور لوگوں کو انتظار رہتا تھا کہ اب کون سا ادبی پروگرام. لیکن اب چینلز جو ہے 100 سے زیادہ ملک میں ہیں اور سب کو اپنے ریٹنگ کی فکر رہتی ہے، تو اس میں جو ہے ادب کا معیار ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ اور چیزیں جن کو ہم غیر معیاری اور ایک معاشرے کے لیے نامناسب سمجھتے ہیں اس پہ زیادہ زور دیا جانے لگا. اچھا سحر انصاری صاحب، یہ دیکھیں آپ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے واحد بڑے دانشور، ادیب اور مفکر ہیں، اور یہ مجھے بتائیے کہ یہ سارے ہوتے ہوئے آپ کے انقلاب کیوں نہیں آ سکا پاکستان میں؟ ادب کے حوالے سے وہی سلسلہ چل رہا ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھا. اصل میں یہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ انجمنیں بنی ہیں تو وہ سوائے مشاعرے کے کچھ نہیں کرتے. حالانکہ مختلف جو ہے وہ سیمینار ہونے چاہیے، فکری نشستیں ہونی چاہیے، جیسے ہم اپنی جوانی میں اسٹڈی سرکل بنایا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ کتابیں پڑھ کر اور اپنے سینئرز کو بلا کر ان سے لیکچر دلواتے تھے. یہ کلچر اب ختم ہو گیا ہے. ہاں، پہلے یہ مستقل رواج تھا باقاعدہ. جی بالکل. اچھا، میں یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ شاعری کے میں لوگوں کے اندر جو انقلاب نہیں آیا، اس کی وجہ شاعری اور ادب کے علاوہ آپ کی جو ہے مصروفیت، اس کے علاوہ آپ کی کیا ہے؟ مصروفیت میری جو ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، زیادہ تر وقت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، گزارتا ہوں. آپ پاکستان اور ہندوستان میں ادب اور شاعری کے حوالے سے، دانشور کے حوالے سے ہمارے جو ادب کے جو لوگ ہیں اور ویسے جنرل پاکستانی قوم جانتی ہے کہ آپ ایک بہت بڑا نام ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کے آگے، آپ کے بعد آپ کی نظر میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی جگہ لیں گے یا اس قابل ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی لائن میں لگے ہوئے؟ ہاں نہیں ہے، نوجوان لوگ ہیں، خواتین میں بھی ہے اور مردوں میں بھی ہے جو لکھ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، تنقید لکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کوئی بڑی تعداد تو نہیں ہے، لیکن جتنی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. آپ کو میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں جو ہے نا وہ حافظ فردوسی اور رابندر ناتھ ٹیگور جیسے شاعر دنیا میں آئے، اور اس کے بعد کیوں کوئی نیا نام سامنے کیوں نہیں آئے؟ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، دنیا کے اور ممالک ہیں جہاں اردو دبستان میں اور ہر جگہ کام ہو رہا ہے، برطانیہ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہو رہا ہے، تو ایسے نام کیوں نہیں دنیا میں آئے؟ پھر یہاں ایک تو یہ ہم کہیں گے کہ بھی ایک قدرتی عمل ہوتا ہے کہ کوئی جینیس اور کوئی بڑی تخلیقی ذہن جو ہے وہ ایک دور میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک دور ایسا آتا ہے جس میں کمتر درجے کے تخلیقی ذہن ہوتے ہیں. تو یہ ایک تاریخ کا رویہ ہے، اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا، ایک اور بات بھی پاکستانی قوم یا پاکستانی ادب کے لوگ، جس میں شعراء خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دنیا میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے، پاکستانی شعراء میں سے میں نے دیکھا کبھی ایسا میری نظر سے نہیں گزرا نام جس کو نوبل پرائز سے نوازا گیا ہو. یہ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ نوبل پرائز جو ہے وہ جس زبانوں میں
جو ادب کا وہ مطالعہ کرتے ہیں تو ان زبانوں میں ہمارے شاعری کے نمونے ترجمہ نہیں ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان تک ہمارا ادب پہنچتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا فیصلہ کریں گے اس سلسلے میں؟ تو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور کچھ ادارے جن میں اکادمی ادبیات بھی شامل ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مختلف زبانیں جو پاکستان کی ہیں ان کے انگریزی اور جرمن اور فرانسیسی میں ترجمے کیے جائیں، تو اب دیکھیے آگے چل کر شاید کوئی نکل آئے۔ اچھا، پرنٹ میڈیا اور نیم سرکاری ادارے الیکٹرانک میڈیا کے جو شاعر اور ادب کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص کام نہیں ہو رہا ہے۔ آپ چونکہ ہمارے ملک کے اتنے بڑے شاعر ہیں، مفکر ہیں، ادیب ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیے پہلے روزناموں کے ادبی صفحات نکلا کرتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ نوجوانوں کے صفحات ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جو امروز میں اور بھائی جان میں اور جنگ میں لکھا کرتے تھے آج وہ نامور ادیب ہیں، تو ظاہر کہ اسی طرح ترقی کرتے ہیں، نئے آنے والوں کو بھی لکھنا چاہیے، نئے آنے والوں کو موقع دینا چاہیے۔ تو اخبارات اور میڈیا اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ نئے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ مستقل لکھتے رہیں، جی بالکل، اور وہ اپنی اصلاح کروائیں سینئر سے، اور مطالعہ بہت ضروری ہے۔ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ مطالعے کی کمی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ معیار میں فرق آ رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سحر انصاری صاحب۔ تو سحر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نئے آنے والے شعراء اور ادیب اور رائٹرز، یہ ان کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ نئے آنے والے شارٹ کٹ چاہتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا پراپر ہونا چاہیے جو ایک مضبوط اپنا قلم، مضبوط شاعری جو پیغام میسیج دے معاشرے کی بہتری کے لیے، وہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ پھر اپنے معاشرے کو اور دنیا کے معاشرے کو جو ہے وہ تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت انسانی اقدار کو تقویت دے رہی ہیں، کون سی چیزیں اقدار کو تباہ کر رہی ہیں۔ بالکل، تو اس سے جو ہے وہ محرکات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان اور عام ہمارے جو شہری ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں ان کے جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے، تو اس طرف ذرا کم توجہ ہے ہمارے لکھنے والوں کی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ خواتین کے لیے جو نئی لکھنے والی خواتین ہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ ناظرین زیادہ جاننا چاہیں گے، خواتین جو لکھ رہی ہیں اور جو پڑھ رہی ہیں، شاعرات جو ہیں، ان کا مستقبل آپ پاکستان میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اچھا ہے، اچھا لکھ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں تو کافی ٹیلنٹ ہے، کافی خواتین آگے آ رہی ہیں۔ نہیں، یہاں بھی خواتین اچھا لکھ رہی ہیں، اور یہ ہے کہ برابر نئی خواتین جو ہے وہ آتی جا رہی ہیں ادب کی دنیا میں، تو مستقبل بہتر ہے، میرا تو خیال یہ ہے۔ آپ نے ادب اور شاعری کے حوالے سے یقیناً دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا ہوگا، مشاعرے بھی پڑھے ہوں گے، سیمینار بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، تو آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا رہا، ظاہر ہے نئی دنیایں دیکھتے ہیں، ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں، ان کے ادیبوں سے ملتے ہیں، تو ذہن کے جو ہے وہ گوشے اور وسیع ہوتے ہیں، اور ان میں بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہاں کے ادب کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، اپنا ادب بھی پیغام کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کے خیال میں پاکستان کے اہم مسائل کیا ہیں؟ بھائی، سب سے اہم مسئلہ تو معاشی ہے یہاں کا، اور معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے چونکہ ہمارا ملک بنیادی طور پہ زرعی ہے، تو زراعت پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ زراعت پہ توجہ دینی چاہیے، کوئی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو نئی گورنمنٹ ہے ان کو زراعت پہ توجہ دینی چاہیے، اور پھر صنعت کی طرف بھی، جو چھوٹی موٹی صنعتیں ہیں ان کو بھی بڑھانا چاہیے، اور پھر تعلیم کو بڑھانا چاہیے۔ ابھی آیا تھا اخبار میں کہ کاٹن کے جو مختلف پروڈکٹس ہیں ان کا جو اضافہ ہوا ہے، تو اس میں ہمارا صرف 18% اس میں حصہ ہے، تو
تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اچھا سیر صاحب، یہ بھی دنیا میں نے دیکھا ہے بہت سارے ممالک جو آج ہماری دنیا میں بہت بڑا مضبوط اپنا مقام رکھتے ہیں، اس میں تعلیم اور صحت پہ بڑا اہمیت بالکل یہی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ جاپان جیسے ملک نے جب ان کے سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو گئے وہ ایٹم بم کے ذریعے، تو انہوں نے ایک شرط یہ رکھی امریکہ سے کہ ہمیں فوج ہم نہیں رکھیں گے، صرف 2 چیزوں پر ہمیں اجازت دی جائے، صحت اور تعلیم۔ کیا بات تو آج دیکھیے جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہمیں کم سے کم مثال جاپان کی، بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، اور ممالک ہیں، کوریا کی، سری لنکا ہے، کوریا ہے، اس کی مثال ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ بہت بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے۔ اب آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو حالات ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے موجودہ حالات کو کس طرح گورنمنٹ اس کو نمٹ سکتی ہے، کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال، ہر پارٹی ایک دوسرے کے کمر بستہ ہے اور ایک دوسرے سے بہت سخت مخالف ہے، اور ذاتیات پہ بہت زیادہ معاملات بڑھ گئے ہیں۔ تو کیا صورت ہے جو پاکستان کو بھی بچانا ہے، پاکستان کو مضبوط بھی کرنا ہے، اور پھر ہماری سرحدوں پہ جو آرمی ہے جو اہم کردار ادا کر رہی ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے؟ تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو۔ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مستحکم ہونا چاہیے، جس میں صحت ہے، تعلیم ہے، فوج مزید مستحکم ہو۔ اس کے علاوہ جو ادارے ترقی ادب کے لیے بنے ہیں، جو ہمارے جو شعور کو جلا بخشنے کے لیے بنے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ مالی امداد دی جائے، اور انہیں اس پر پابند کیا جائے کہ وہ اپنی جو ہے وہ جو کچھ بھی کام ہے ان کا وہ منظر عام پر آئے، اور زیادہ سے زیادہ عوام کو اس میں شرکت کا موقع دیا جائے، کیونکہ عام طور پہ جو اس وقت ہمارے عوام محسوس کرتے ہیں کہ ان کو سینس آف پارٹیسپیشن ان میں نہیں ہے، ان کی کوئی شمولیت نہیں ہے، مختلف جو کام ہوتے ہیں ہمارے ملک میں تو ان کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا ہے عوام کو، ان کی شمولیت ان کو اہمیت دینی ہوگی۔ اچھا سیر صاحب، میں آخر میں یہ پوچھنا ہوں گا، کئی سالوں سے آپ یہاں پر آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں آپ ہم نے سنا ہے کہ دیکھا ہے، سنا کیا دیکھا ہے، ہم بھی شامل رہے ہیں، ہم بھی ممبر ہوں میں، تو بڑی ادب اور ثقافت کی آپ نے خدمت کی، شاعر ہیں، ادیب ہیں سب کی، اور آرٹ کونسل میں گورننگ باڈی میں بھی بہت عرصہ رہے، پھر عہدیدار بھی رہے، نائب صدر بھی رہے، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں آرٹ کونسل کے پہلے کے مقابلے میں بہت ترقی کر گیا ہے اور بہت کام ہو رہا ہے؟ یہاں کے جو صدر ہیں احمد شاہ وہ کافی کام کر رہے ہیں، تو اس بارے میں ہم چاہیں گے کیونکہ ناظرین کو پتہ ہے آپ بہت ایکٹیو رہے ہیں آرٹ کونسل میں۔ بالکل احمد شاہ صاحب کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے اس سلسلے میں کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی دی ہے آرٹس کونسل کو۔ ایک تو اس میں جو مختلف شعبے ہیں، جیسے موسیقی کا ہے، مصوری کا ہے، تھیٹر کا ہے، اور پھر ادب کا ہے، تو ان سب چیزوں کو بیک وقت ترقی مل رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں کے آرٹ کالج کا جو ہے وہ کنوکیشن بھی ہوا تھا، جو اس سے پہلے کبھی آرٹ کونسل میں نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ امریکہ میں جو ہے وہ آرٹس کونسل کا انہوں نے ایک فیسٹیول کیا آرٹس کونسل کی طرف سے، گوادر میں کیا، گوادر میں، پاکستان کے اور شہروں میں بھی کیا، لاہور میں کیا، لاہور میں، سکھر میں کیا ہے، تو یہ ایک بڑا کام ہے، یہ بہت کام ہے۔ تو انشاءاللہ اب خواتین و حضرات ہماری ملاقات تھی، بہت ہی تفصیلی سیر حاصل گفتگو رہی، بہت معلومات میں اضافہ ہوا۔ سحر انصاری صاحب ہمارے ملک کے بڑے نامور شاعر، ادیب اور دانشور اور مفکر ڈاکٹر پروفیسر جناب سحر انصاری صاحب، تو میری گزارش ہے کہ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اس کو دیکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ سنہرے لوگ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔